بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی خصوصی جشن آزادی کی نشریات، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج جبکہ ہماری قوم جو ہے وہ جشن آزادی منا رہی ہے، زندہ قومیں اپنی آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے مناتی ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں جس طرح مسلمانوں نے یہ ملک حاصل کیا، بہت کم قومیں ایسی ہوتی ہیں جو جغرافیائی اعتبار سے نقشے میں تبدیلی کر کے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرتی ہیں، یعنی نہ صرف ایک قوم تشکیل دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک وطن حاصل کیا اور دنیا کے نقشے میں یہ تبدیلی ہوئی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معارض وجود میں آیا۔ جس وقت پاکستان معارض وجود میں آیا اس وقت بھی حالات کچھ ایسے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے جس وقت ہجرت کی اور یہاں آئے اور یہاں آ کے پاکستان کا جو نظم و نسق ہے وہ سنبھالا، پاکستان کے کام سنبھالے، تو اس وقت آپ یقین کریں کہ آفیسز میں لکھنے کے لیے ببول کے کانٹے استعمال کیے جاتے تھے اسٹیپلر کی جگہ۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ اسٹیپل کیا جا سکتا، کاغذوں کو دوبارہ سے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس طرح یہ پاکستان ترقی کرتے کرتے ایک ایٹمی طاقت بنا، دنیا کی ایک ایسی ایٹمی طاقت جو کہ دنیا کے نقشے پہ جب 5ویں 6 ایٹمی طاقت کی حیثیت سے نمودار ہوتی ہے تو پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ بننے والا یہ ملک، مسلمانوں کا ملک، جو ایٹمی طاقت بن گیا۔ ناظرین، پاکستان مختلف نشیب و فراز دیکھتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمیشہ پاکستان کو حاصل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم ترقی کرتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمارا یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے مختلف مہمانوں کو دعوت دی ہے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا نیشنل یا انٹرنیشنل فورم پہ اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے مہمان ہیں، تاجر رہنما ہیں، مختلف کنونشنز میں، مختلف کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، بہت جلد بیرون ملک جانے والے ہیں، امریکہ کا بھی دورہ کریں گے، کنونشن میں شرکت کریں گے، بزنسز کے حوالے سے ڈیلز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما جناب شہجیل گوپلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہجیل بھائی، جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جب انہوں نے 100 میٹر کی ریس جیتی تو ہمارا ملک، ہمارا پڑوسی ملک، ہمارا دشمن ملک، تمام لوگ حیران رہ گئے کہ یہ ایک اتنی کم عمر لڑکی، دبلی پتلی سی، کس طریقے سے اتنی ریس میں سب کو ہرا کے جیت سکتی ہے۔ یہ شاید ان کو خود بھی نہیں پتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی مدد ہوئی کہ انہوں نے یہ 100 میٹر کی ریس جیتی اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہوسٹ ہیں، اینکر ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم حمید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسیم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں۔ ویسے تو اکثر 6 ستمبر ہو، 14 اگست ہو، یہ میرے ساتھ میرے پروگراموں میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ بولتے بہت اچھا ہیں اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو موٹیویٹ بہت اچھا کرتے ہیں۔ یوتھ پارلیمنٹ کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں، فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ مختلف فورمز پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ ایک نوجوانوں کے پروگرام سے انہوں نے اپنی اس سفر کا آغاز کیا تھا، آج ماشاءاللہ یوتھ کے حوالے سے پہچان مانے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان جعفر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ جشن آزادی بہت بہت مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی اور سب لوگوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ بہت شکریہ، تشریف لائے۔ جی شہجیل بھائی، کیسا جا رہا ہے جشن آزادی؟ کیا کیا گیا؟ باجا بجایا آپ نے؟ نہیں بجایا؟ پہلے یہ بتائیں۔ نہیں، باجا خیر نہیں بجایا، الحمدللہ جشن آزادی لوگ کہہ رہے ہیں سبھی باجا بجا رہے ہیں۔ دیکھیں، بس یہ ہماری قوم کے بعد کچھ اور کام کرنے کے لیے شاید نہیں ہے تو روڈ میں باجے ذرا قوم ہی بجا رہی ہے نا بس، باقی تو ہے۔ اچھا، تو اس لیے جو ہے وہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، باجے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، ویسے تو تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ ہاں، آج تو قوم کو اپنی ڈائریکشن کی بات کرنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، آگے ہمارا کیا جو ہے۔ خوشی بھی تو منانی چاہیے نا۔ خوشی بالکل منانی چاہیے۔ اگر 50 روپے کا باجا لے کے لوگ گھومتے بجاتے خوش ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ نہیں، وہ باجا تو خیر آپ نوائز پولیوشن ہے اس کو، تو میں تو اس کی کہیں بھی سپورٹ نہیں کروں گا، بالکل اس کو بین کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یوتھ کو جو ہے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن بھی ہمیں دینی چاہیے اور یوتھ کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے۔ آج تجدید عہد وفا کا دن ہے، آگے ملک کو آگے لے جانے کی بات ہو، آگے ہمارے ٹاسک اور ٹارگیٹس ہمیں سیٹ کرنے چاہیے کہ ہم نے آگے کس طرف جانا ہے۔
बेसिकली किस तरीके से आज का दिन जो है वो तो इस चीज़ का ठीक है, हुक्मरानों को भी देखना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए। हाँ, हुक्मरानों को तो सबसे पहले देखना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है उन्हीं की कौम को आगे ले जाने की, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी बड़ी जिम्मा है, हर शख्स जो है वो अपने हिसाब से अपना रोल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नसीम हमीद हमारे साथ मौजूद। नसीम, कैसे बनाती हैं जश्न आज़ादी, क्या करती हैं? नॉर्मली तो इवेंट्स होते हैं, अगर हम आपको तो पता है कि एथलीट्स तो या तो ग्राउंड में नजर आते हैं या फिर हम किसी प्रोग्राम में बैठे प्रोग्राम में हैं। नजर आते हैं। आज भी 14 अगस्त के हवाले से नेशनल कोचिंग सेंटर में इवेंट था एथलेटिक्स का, तो वहाँ पे क्योंकि बाजा बजाने की बात आई ना, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अच्छे काम करें, क्योंकि ऑल कराची इवेंट हो रहा था। किसी ने मेरे ख्याल से जितने लोग सड़कों पर हैं ग्राउंड में कम थे, ग्राउंड में कम थे, वरना पहले ग्राउंड में ही बिचता था। पहले ग्राउंड में ज्यादा होते थे और सड़कों पे कम नजर आते थे। मतलब हम अपने जो हमने टारगेट्स बनाए हुए ना, जो हमें पता नहीं है, हमारी आवाम वही बाजा है ना उसी पे लगी हुई है अभी, बाकी और कोई काम लगा खास दिया नहीं आवाम को बाजा बजाने। बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत के हवाले से अगर बात करें वैसे भी, और आवाम भी उसी में शामिल है, उसी में शामिल है। ठीक। बिल्कुल। क्या करती, झंडा लगाती हैं, झंडियाँ लगाती हैं, खुद कभी कुछ करती हैं या सिर्फ बस बैठ के देख रही होती हैं? अकेडमी में जाते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो आपको पता है अभी हमारी फुटबॉल टीम जीत कर आई है सिंध की। अच्छा, क्या एहसास आते जब रेस जीती थी? क्या, क्योंकि एक मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रही हो और इतना नाम हुआ हो, और मतलब जगह जगह जो है ना वो आपके इंटरव्यूज, मतलब लोग एकदम से इतनी बड़ी रिकग्निशन मिल जाना, कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब हम लोग साउथ एशियन पे जा रहे थे, हमारी पहले भी बात हुई थी, हम एक ही बात चीज़ें जो है पाकिस्तान से बाहर जब जा रहे थे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। 3rd पोजीशन के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे कि मतलब अगर ब्राउन्स भी आ गया तो चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो क्योंकि साउथ एशियन में ये होता है कि आपको पता है कि 7-8 कंट्रीज होते हैं जिसमें बहुत सारे भारत है और दूसरी भारत के अलावा श्रीलंकन इतनी अच्छी होती हैं, हम तो उनके शोल्डर के बराबर भी होते हैं। तो उनको देख के ही आपको ऐसा लगता है कि यार अभी पता नहीं आप कंप्लीट कर पाओगे, रेस तो हो जाएगी लेकिन आप अपने टारगेट को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर जब मैंने टाइम, जो हमारे टाइम होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा बेहतर किया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब हीट क्वालिफाई किया तो उस टाइम पता चला कितने सेकंड का फर्क है आपके बेस्ट में और उस फाइनल में, यानी वो कितना बेहतर था? 8 to 10 सेकंड, मतलब फ्रैक्शंस थे। सेकंड्स अच्छा, तो रेस खत्म हो जाती है हमारी, हो जाती मतलब 11.81 अगर आप देखें, पलक झपकते ही आपकी रेस खत्म हो जाती है। तो मतलब वो एक सिर्फ 100 मीटर करने के लिए आपको 3-4 साल मेहनत करना पड़ता है, और उसमें एक सेकंड, अगर हम बात करें कि 11 सेकंड्स की बात करें, तो अब तो आप देखें कि स्पोर्ट्स पाकिस्तान में उस लिहाज से नहीं है। जिस टाइम हम लोग कर रहे थे ये हमारे लिए बड़ा टाइम था, और वो भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, रिकॉर्ड आपको पता है। 13 साल हो गए उस चीज़ को, और 19 साल इंडोर 60 मीटर को हो गए, तो मतलब अभी दोनों रिकॉर्ड्स कायम हैं। दोनों आपके रिकॉर्ड दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई और अभी तक नसीम हमीद नहीं बन सकी? बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा वही मेहनत करने की मेहनत की भी बात है, लेकिन सही तरीके से। ठीक है। रिजवान बहुत बैठे मुस्कुरा रहे हैं। रिजवान, सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या आज क्या रूटीन रहा आपका? जश्न आज़ादी पे तो आप और ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स, और कल भी इसी तरह से था। अच्छा, इस दफ़ा मैं थोड़ी सेलिब्रेशन ज़्यादा इस लिहाज से भी देख रहा हूँ कि क्योंकि वीकेंड ज़्यादा मिल गया। 13 को संडे था, तो वो भी ऑफ डे, और फिर सैटरडे भी तरह का टाइम आप और कैजुअल होते जा रहे हैं। पहले मैं आपको शेरवानी में देखा करता था, फिर कमीज सलवार, आज पैंट, मतलब ये टी-शर्ट, कोट। बस ये देखिए लिखा हुआ है ना, मैं हूँ पाकिस्तान। अच्छा, आई एम पाकिस्तान। तो एवरीवन इज, बस हमें कंट्री को ओन करना है, और ओन करने से मुराद ये है कि दिल में पाकिस्तान होना चाहिए, कपड़ों से देखिए। अब बात ये ना कि हम वैसे नारे लगाएं, झंडा भी लगा लें, सब कुछ कर लें, जिंदाबाद के नारे भी लगाएं, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आए, जब कुछ डिलीवर करने का वक्त आए, उस वक्त हम जो है सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देखें, अपने खानदान का मफाद देखें, मुल्क का मफाद ना देखें, तो फिर किस बात का जिंदाबाद होगा, किस बात की वो फ्लैग लगाना होगा? जब आप किसी मनसब के ऊपर बैठे, किसी कुर्सी के ऊपर बैठे, और जब मेरिट की बात आए तो उस वक्त आप मेरिट ना देखें, तो फिर तो आप आपके जो यूथ के फंक्शंस होते हैं, यूथ पार्लियामेंट के नौजवान, बिल्कुल, उसमें बाजे लेके आते हैं लोग, बजा रहे होते हैं नहीं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, 14 अगस्त 2005 को यूथ पार्लियामेंट का क्या अमल में आया माशाल्लाह। तो आज 18 साल मुकम्मल हो गए यूथ पार्लियामेंट को, तो उस लिहाज से आज हमारी सेलिब्रेशन थी। बिल्कुल। और हालांकि आप तो खुद अभी 18 साल के लगते हैं। अच्छा, बस ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 8 साल का था, ये लग रहा है। तो अब इस दफ़ा हम हर साल एक ग्रैंड इवेंट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारा एक जो ग्रैंड इवेंट है वो 26 अगस्त को होने वाला है, जिसमें हम एक मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट।
تو وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ایک بڑی موومنٹ ہے. تو ہماری تمام تر فوکس اس ڈیٹ پر ہے اور اس میں ہائر اتھارٹیز پاکستان کی اس میں انوالو ہیں اور پھر پاکستان کی تمام بزنس کمیونٹی کو اس میں انوالو کیا ہے. کیونکہ میں نے شرجیل بھائی ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں ہیں. شرجیل بھائی کو میں نے میسج کیا, انہوں نے مجھے بڑا پازیٹیو رپلائی دیا تھا اس کا. اچھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سالوں کی محنت کے بعد میں سوچتا رہا کہ یار کون سا ایک راستہ, کوئی ایک ایسا پوائنٹ شروع کیا جائے آفٹر دی یوتھ پارلیمنٹ اٹ سیلف ایک بڑا پروجیکٹ ہے کہ جو کہ جس کے اندر پاکستان کا کوئی بہت بڑا بینیفٹ ہو, جس کا بہت بڑا رزلٹ گین کر سکیں. اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ ہے صرف میڈ ان پاکستان. میڈ ان پاکستان. جب تک ہم میڈ ان پاکستان پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں اور ایکسپورٹ کی طرف نہیں جائیں گے, کوئی اور راستہ نہیں ہے پاکستان میں. سافٹ ویئر بھی ہے نا سر, سافٹ ویئر انڈسٹری بھی ہے, سب کچھ سافٹ ویئر. اور سافٹ ویئر کیا, میں اور آپ میڈ ان پاکستان ہیں. بالکل صحیح. میرے اور آپ کے ماتھے پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے. تو ہماری جو اسکولوں سے اور ہماری یونیورسٹیز سے جو میڈ ان پاکستان پروڈکٹ نکل رہی ہے, جو بچے نکل رہے ہیں, وہ کیا ہیں؟ بالکل میڈ ان. ہم کیسا میڈ ان پاکستان بچے. صحیح بات, صحیح بات. اور اچھا مجھے یہ بتائیے گا یوتھ کی کیا ڈیفینیشن ہے, کیا ہم کتنے سال تک کے لوگوں کو یوتھ؟ یوتھ جو ہے پاکستان میں ہماری جو سندھ کیبنٹ ہے وہ 30 ایئرس تک ہم لیتے ہیں. سندھ کیبنٹ یا پنجاب کیبنٹ, پروونشل کیبنٹس جو ہیں, تو ہم ہماری نظر میں ہم 30 ایئرس تک کو یوتھ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر آتے ہیں. اور پاکستان کی 70% آبادی جو ہے 70% آبادی بالکل یوتھ ہے. اور جو کہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی آبادی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو 3-4 سال گزر رہے ہیں, یہ تاریخ میں سب سے زیادہ یوتھ آبادی کے سال ہیں پاکستان کے. یہ اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی نہیں آئیں گے کیونکہ انہی یوتھ نے پھر بڑا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ایج گروپ ہمارا پھر جو تھوڑا ہائی ایج ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا. تو یہ جو 4-5 سال ہیں, یہ سب سے ہائیسٹ اس میں یوتھ ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ. بہرحال مزید بات چیت ہوگی شرجیل بھائی سے بھی, نسیم حمید سے بھی, اور رضوان جعفر سے بھی. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون کی خصوصی نشریات. تھوڑی سی دیر میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل گوپلانی صاحب, اس کے علاوہ نسیم حمید ہمارے ساتھ ہیں, رضوان جعفر ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے, جو جدوجہد ہمارے بزرگوں نے کی اور جس طرح ہم یہ جشن مناتے ہیں. ہم نے جو آنکھ کھولی, پاکستان جو ہے نا وہ بن چکا تھا ایک آزاد مملکت میں, آزاد شہری کی حیثیت سے ہم نے آنکھ کھولی. لیکن اگر کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو آزاد شہری نہ ہو تو پھر اس پہ کیا گزرتی ہے وہی جانتا ہے. ہم شاید آزادی کی قدر اتنی نہیں کرتے, پھر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے, جشن آزادی منانے میں ہم سب سے آگے رہتے ہیں, جوش و خروش سے جشن آزادی مناتے ہیں. شرجیل بھائی کیا یادیں ہیں پہلے بچپن میں, کیسے اسکول وغیرہ میں کوئی گانے وغیرہ میں حصہ لیتے تھے, ٹیبلو میں کیا کرتے تھے؟ بچپن میں تو اسکول میں تو حصہ لیتے ہی تھے. ہاں, سب سے پہلے اسٹارٹ تو جھنڈیاں جو ہے دھاگا باندھ جھنڈیاں لگانے سے, لئی آٹے کی لئی بنا کے جو کرتے ہیں نا, اس وقت گم بھی نہیں ملتا تھا, گم نہیں ملتا, آٹے سے لئی بنا کے اس کو جھنڈیاں لگانی. اچھا بچپن میں ایک چیز بڑی نوٹ کی تھی ہم نے کہ جب ہمارا بچپن تھا اس وقت 14 اگست کو بارش ہو جاتی تھی. آج بھی ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی تھی ہمارے جو صبح ہو جاتی کے بعد. پھر اچھا رات میں ہم 13 اگست کی رات جھنڈیاں لگا کے سب کچھ سجا کے صبح اٹھتے تو جھنڈیاں بالکل نیچے آدھی گر جاتی تھی, آدھی جو ہے نا وہ ہو جاتی تھی, ہم اس کو سنبھال رہے ہوتے تھے, پھر دوبارہ اس کو صحیح کر کے لگا رہے ہوتے تھے. پھر صبح اسکول میں پھر جو فنکشن پورا دن کے ہوتے تھے وہ کر کے پھر گھر آتے تھے, تو وہ ٹائم تو فنکشن پوسٹ پون ہو جاتا تھا بارش کی وجہ سے. صبح اٹھتے تھے, شدید بارش لگی ہوئی ہوتی تھی, اس کے بعد پتہ چلتا تھا نہیں جی اسکول آج بند ہے, ورنہ اسکول ہو کے بھی اکثر واپس. ہمارے اسکول میں تو پھر بھی تقریبات ہو ہی جاتی تھی, کسی طرح انڈور ہو جاتی تھی, ہم پہنچ جاتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے, تو وہ ٹائم نکلتا جاتا. لیکن اتنا کراؤڈ روڈوں پہ نہیں ہوتا تھا جب اس وقت نہیں ہوتا تھا. آج آپ جو حبیب بینک پلازا سجا کرتا تھا وہ دیکھنے کے لیے ضرور چندری کا روڈ جو ہے چند مخصوص بلڈنگز ہوتی تھیں, کے پی ٹی, نیشنل بینک, اسٹیٹ لائف بلڈنگ, حبیب بینک پلازا. آئیے چندری کا روڈ بس آپ گھوم لیں, یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. فیملیز نکل کے رات میں چراغاں دیکھ رہی ہوتی تھی. آپ نے دیکھی ہے کبھی لائٹس دیکھنے نکلتی ہیں کراچی کی لائٹ جو ایسے میں انہوں نے زیادہ دیکھی ہے نا سڑکوں پہ, مجھے لگ رہا ہے انہوں نے زیادہ دیکھی ہے. نہیں لائٹس وغیرہ تو خیر اتنا موقع ہی نہیں ملتا تھا, لیکن وہی جو گھر کو سجانا جو بچپن سے چراغا اور یہ سب چیز ہوتی تھی. لیکن وہی اسکولز میں پہلے بہت اچھے ایونٹس ہوتے تھے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ جو اسکولز کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہی بیفور 14 اگست یہ سب سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں. اب ایونٹس ہوتے ہیں کیونکہ ابھی جیسے کالجز وغیرہ میں ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں, وہی میں نے اب کہا نا زیادہ تر ٹائم اب اسی میں گزرتا ہے. بس یہی میرے خیال سے 14 اگست ہے جس پہ میں اتنا بزی نہیں رہی. ادروائز جتنے بھی پچھلا ٹائم گزرا ہے تو کہیں نہ کہیں چیف گیسٹ آف آنر لوگ بلا رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل, وہ اور
آپ بھی بعض مرتبہ آپ تھک جاتے ہو, مطلب آپ یہاں سے آئے پھر دوسری جگہ جانا ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا تھوڑا. اچھا, گانے وغیرہ کا شوق ہے, ملی نغمہ کون سا پسندیدہ ہے؟ نہیں, ایسا کبھی شوق نہیں ہوا. نہیں, ڈر کیوں نہیں, آپ کو لگتا ہے میری آواز ایسی ہے کہ میں ملی نغمہ وغیرہ گا سکوں گی, لیکن مجھے صرف کھیلنے کا شوق ہے, اسپورٹس. جتنا بھی ٹائم ہوا 14 اگست پہ اپنی ٹرافی میں خود ہی لے جاتی تھی اسکول کی اکیلے. اچھا, مطلب 7-8 میڈلز جیتے اور ٹرافی ون کیا اور گھر. اچھا, ایسے ہوتا ہے. میوزک کا کوئی اتنا نہیں, اتنا خاص کوئی شوق نہیں ہے. اچھا, آپ بتائیں میوزک سے آپ کو تو بڑی دلچسپی ہے, ملی نغمہ کون سا پسندیدہ ہے, کون سا آپ کا؟ سلوگن کے لحاظ سے تو میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان. ہاں نہیں, نو ڈاؤٹ ہمارے نغمے بہت ہی شاندار ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک نغمہ ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی نا بچپن کی, تھوڑا سا میں بھی اس طرف پلٹنا چاہوں گا. مجھے یاد آ گیا کچھ چیزیں. ایک تو اسکول کی اپنی ایک بات ہوتی ہے کہ اسکول میں آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے, جب اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا بچپن نازومات میں گزرا, وہاں کی جو سب سے خوبصورتی تھی نا وہ یہ تھی کہ 2 موقع ایسے تھے کہ جب ہر گلی کے اندر ٹینٹ رکھتے تھے یا گھروں کی چھتوں کے اوپر فنکشنز ہوتے تھے. بالکل, ایون ہمارے اپنے گھر کی چھت میں کے خود اوپر, نازآباد میں رہا, ایک نمبر نازآباد سے ہمارے, میں بھی ایک نمبر نازومات میں, چلے ہم تم پڑوسی نکل آئے. تو ہمارے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے موقع پر سیرت النبی کا تقریری مقابلہ اور نعتیہ کمپٹیشن, اس طرح 14 اگست کے موقع پر یہ یوم آزادی پر تقریری مقابلہ اور ملی نغموں کا کمپٹیشن. تو ہم نے اپنے بہت ہی ارلی ایج کے اندر وہاں سے ہی تقریریں شروع کی, اور وہی تقریریں ڈیبیٹ کرتے کرتے, اور پھر اس کے بعد ایک دور وہ بھی آیا پتنگیں لگنے لگ گئی تھی. ایک دور وہ بھی آیا پتنگ لگنے لگ گئی تھی, اڑنے بھی لگ گئی گھر میں. تو وہ پھر وہ فنکشنز, پھر ان فنکشنز نے. اچھا, آج میں میرے پاس ایک کال آئی کہ لیاقت آباد میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیک کٹنگ ہوگی 6 بجے شام میں, آپ نے آنا ہے, اور پھر رات تک جو ہے وہ میوزیکل پروگرام چلے گا. تو ایک محلے کی لیول پہ کسی سوسائٹی نے کال کی تھی, تو مجھے خوشی ہوئی. خیر میں جا تو نہیں سکا, لیکن مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو یار, یہ ہو رہا ہے, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور یہ رہنے چاہیے. کیونکہ جو ایک بچہ ہوتا ہے نا, اس کی دنیا بڑی چھوٹی ہوتی ہے. وہ کوئی بہت بڑے بڑے ہوٹلوں کے یا امیج بنتا ہے نا, لوگ خوش ہیں, نیشنل لیول کے ایونٹ اٹینڈ نہیں کرتا, وہ اپنے محلے میں ہی کچھ چیز اٹینڈ کرنا چاہتا ہے. بالکل بالکل, تقریبات ہو رہی ہیں. تو کبھی آپ نے حصہ لیا ملی نغموں کے مقابلوں میں؟ اسکول لیول کیونکہ آپ تو بہت ایکٹیو, دیکھیے ڈیبیٹس میں ایکٹیو رہنے والا جو بچہ ہے نا, وہ تو ہر مقابلے میں شریک ہوگا. میں کچھ یہ فرمائش مت کر دیجیے گا مجھے. نہیں, فرمائش نہیں کروں گا, لیکن ویسے ہاں بالکل بالکل, بہت گانے گائے اور بہت جو ملی نغمے, نو ڈاؤٹ اس میں. اور ہمارے ہیں اتنے خوبصورت نغمے. ابھی میں ایک شو میں تھا تو افراہیم صاحب ساتھ تھے, تو ان کے ساتھ بھی ابھی نغمے جو ہے ہم نے گائے. تو اس طرح سے سنگرز کے ساتھ بھی بہت دوستی رہی, تو اور بہت اچھے سانگس ہیں ہمارے سارے. اچھا, ملی نغمے ہمارے خاص طور پہ وہ ہیں. آپ کا کون سا پسندیدہ ملی نغمہ ہے شرجیل بھائی؟ ملی نغمے تو ماشاءاللہ سارے ہی اچھے ہیں. آپ میوزک بھی بجاتے ہیں میرے خیال میں. سوری, میوزک بھی بجاتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے کبھی میوزک نہیں بجایا, کبھی آج تک کبھی نہیں بجایا, نہ شوق رکھا ہے کبھی ایسا. اچھا, لیکن ملی نغمے پسند ہے؟ نہیں, ملی نغمے تو بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پاکستانی جتنے بھی ملی نغمے ہیں آپ دیکھیں تو ان کی شاعری دیکھ لیں, ان کے جو میوزکس ہیں, ان کے لیرکس ہیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بہتر ہے. زبردست. پسندیدہ کون سا ہے سر, کوئی ایک تو بتائیں. پسندیدہ ایک تھا دل دل پاکستان, جو بچپن سے وہ سنتے آئے, وہ تو سب سے زبردست. پھر جگ جگ جیے میرا پیارا وطن, سونی دھرتی اللہ رکھے, زبردست ہیں سارے. آپ جتنے بھی ملی نغمے, عالمگیر کا خیال کرنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا, نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا, بہت زبردست. عالمگیر وغیرہ, محمد علی شیخ, یہ لوگ تو ایکسیلنٹ. اس سے پتہ چل رہا ہے آپ بہت پرانے زمانے کے. آپ نے 18 سال والا غلط بول دیا تھا مجھے. کل ایک فنکشن میں تھے, وہی احساس ہو رہا ہے. عالمگیر کی بات کی, میں نے کہا مطلب میرے ساتھ کا ہی لگ رہا ہے مجھے. آپ کے ساتھ کے ہی ہے بالکل. تو کل رات بھی کنسرٹ تھا سپر ہائی وے پر, تو ہما خواجہ ساتھ تھی ہمارے, تو بڑا اچھے انہوں نے ملی نغمے سنائے, تو بڑا انجوائے کیا, نو ڈاؤٹ ایکسیلنٹ. ہاں, ہما خواجہ بڑی زبردست سمفنی, اور وہ انہوں نے ایک بینڈ بھی بنایا, سلیم جاوید, اور بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے, اور بہت نغمے سنائے. پورا ایرا تھا جو ہماری میوزک کا بڑا زبردست, جس میں پاکستانی میوزک بڑا پروان چڑھا, مطلب بہت زبردست پورا. اچھا نسیم, مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا واقعہ جشن آزادی کے حوالے سے جو آپ کا یادگار واقعہ ہو, یا کوئی ایسی چیز؟ نہیں, بچپن میں خیر اتنا ٹائم ہی نہیں ملا. میں شروع سے اسپورٹس میں تھی, تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ بس کوئی ایونٹ ہونا ہے تو ہم نے ایونٹ کرنے جانا لازم, بس ایونٹس میں, اور یہی بس. ہاں, کیونکہ آج ایونٹس کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ موجود ہوں میرے خیال سے, کیونکہ مجھے شوق ہوتا تھا کہ بیسٹ ایتھلیٹ بننا ہے اپنے, مطلب جو بھی ایونٹس ہے یا کوئی چیمپئن شپ ہو رہی ہے, تو میں فوراً اماں کو کہتی تھی کہ مجھے لے کر جائیں آپ. تو جب نہیں جاتے تھے تو پھر افسوس بھی ہوتا تھا سم ٹائم, وہ نہیں لے کے جاتی تھی.
تو اسکولس میں بھی میں نے سارا ٹائم لوگ ملی نغمے وغیرہ کر رہے ہوتے تھے, میں اسپورٹس کی پریکٹس کر رہی ہوتی تھی. تو زیادہ تر میرا ٹائم اسپورٹس میں اتنا کچھ ایکسل کرنا ہو تو پھر اس طریقے سے تو کام کرنا پڑتا ہے. رضوان جعفر صاحب, آپ ماشاءاللہ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں, کتنے 24 ملکوں میں آپ ریپرزینٹ کر چکے ہیں ہمارے ملک کو. جی آفیشیلی الحمدللہ اسکاؤٹنگ کے اندر. اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ اسکاؤٹ موومنٹ سے میں اپنی اسکول لائف سے ہی وابستہ رہا, تو اس میں جو ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے صدارتی گولڈ میڈل وہ مجھے ملا 2 دفعہ آپ کو صدارتی گولڈ میڈل. اور سب سے پہلے ایز اے بیسٹ اسکاؤٹ آئی پرفارم حج ود مائی مدر ایز اے پریزیڈنشیل ایوارڈ, وہ کیا. پھر میں نے سب سے پہلے جاپان میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. تو اب کافی ملکوں میں, کئی بار یورپ کے کئی ملکوں میں, آسٹریلیا, امریکہ, یعنی بہت ملکوں میں, ساؤتھ کوریا 2 دفعہ گیا, بنگلہ دیش میں 3 دفعہ گیا, اسی طرح سے کئی ملکوں میں جا چکا ہوں. اور بات یہ ہے کہ آفیشیلی جانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو, تو لوگ جو ہم سے مل رہے ہوتے ہیں, اور اکثر تو بہت بڑے ایونٹس ہوتے ہیں. جیسے اس وقت جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بھی کوریا میں ہماری ایک ورلڈ اسکاؤٹ جمبوری چل رہی ہے, 40,000 لوگ ایک جگہ جمع ہیں. تو میں نے اٹینڈ کی تھی یو کے میں جو ہوئی تھی, 40,000 لوگ وہاں پہ جمع تھے. تو وہاں پہ ایک ریپرزینٹ کرنا پاکستان کو, کیونکہ کوئی اگر پاکستان کو نہیں جانتا تو وہ ہم سے جب ملے گا تو ہم جیسا اس کو پیش کریں گے اپنے آپ کو, یا جس طرح اس سے ملیں گے, جو بھی ہمارا رویہ ہوگا وہ پاکستان کو ویسے ہی سمجھے گا. تو وہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ پاکستان کو کہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی ایونٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, کوئی کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ میں سمجھ لیں کہ میرے لیے بڑا آنر ہے. حالانکہ بڑا ڈائیورسیفائی, یعنی میڈیا الگ, یوتھ پارلیمنٹ الگ, اور یہ اسکاؤٹنگ الگ, یہ سب چیزیں نہیں. لیکن ایک جو بندہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں, اچھا جس طرح کہتے ہیں کہ اسپورٹس کے ایک چیز میں انسان ایکٹیو نہیں ہوتا, اگر وہ اسپورٹس مین ہے نا تو وہ کرکٹ بھی اچھی کھیلے گا, اس کو ہاکی بھی اچھی کھیلنی آئے گی, فٹ بال بھی اچھی کھیلے گا, وہ پھر ہر اسپورٹ. اسی طرح جو آدمی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہر ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے. یہ میں نے نارملی دیکھا ہے, وہ ڈبیٹس میں وہی آگے ہوں گے, وہ گانے کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہوگا اس میں بھی جا رہے ہوں گے. بہرحال ابھی آپ لوگوں سے مزید بات کریں گے, اور بھی میں اپنا بھی کچھ واقعات جو ہے نا وہ بھی ناظرین سے شیئر کروں گا, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز خصوصی نشریات, جشن آزادی کی نشریات پیش کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل گوپلانی صاحب, نسیم حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں, رضوان جعفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب میری اس جو سلاٹ ہے اس کا لاسٹ پارٹ ہے جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. شرجیل بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے جشن آزادی کے حوالے سے؟ قائد کا جو فرمان ہے وہی میسج ہے, کام کام اور صرف کام. لیکن ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہر شخص کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. جیسے میں تاجر ہوں, ٹریڈرز کو اگر گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سی فیسیلیٹیٹ کرے, فیسیلیٹیٹ کا بھی ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈر یا انڈسٹریلسٹ ہے وہ بینک اور گورنمنٹ کے اوپر فائنینشلی ریلائی نہیں کرتا, اس کے پاس اپنی فائنینشیل سورسز ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارا اسلام کا نظام ایسا ہے کہ ہم جو بینکنگ سے بہت سی چیزیں بچ کے چل رہی ہوتی ہیں. لیکن حکومت اگر تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرے اور 1 ونڈو آپریشن کر لے, جو فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے, اور ٹیکسز کے نظام کو ذرا سادہ کر دے, تو ہم بہت جلدی آگے جا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر دبئی کو دیکھیں, آپ دیکھیں ٹیکسز کا وہاں پہ بھرمار نہیں ہے. آج اگر آپ سنگاپور کو دیکھیں, چھوٹا سا کنٹری ہے لیکن $بلین کی ٹریڈ ہے انڈسٹری نہ ہونے کے باوجود بھی. تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمارے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو میں جو اب ارباب اختیار ہیں, ابھی جو آپ کا انٹرم سیٹ اپ آیا ہوا ہے, ان سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا, اور آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہے, ساتھ ساتھ میں عوام سے ایک بات اور کہوں گا کہ اس بار جب الیکشن میں ووٹ دینے جائیں, مینیفیسٹو ضرور دیکھیں کہ بھائی جو پارٹی اب آنا چاہ رہی ہے اس کا مینیفیسٹو کیا ہے, اور جو پرانی اگر پارٹی بھی آتی ہے تو اس کا لاسٹ پارٹیز اپنی مینیفیسٹو پہ قائم رہتی ہیں آپ کے خیال میں؟ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ جو ان کو یہ چیز چیک کریں کہ اگر ان کا مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کیا تو نہیں پتا ہوتا کہ مینیفیسٹو ہوا کیا ہے لانچ. دیکھیں پارٹیز کو خود نہیں پتا ہوتا. نہیں, پارٹیز کو پتا ہوتا ہے, وہ صرف ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں. اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہم جب ووٹ ڈالنے نہیں جاتے تو ہمارا ووٹ بھی ڈل جاتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت جو بھی ہے, عوام جو ہے اگر اپنا ووٹ ڈالنے خود جائے گی تو انشاءاللہ یہ معاملہ نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن کم سے کم جنہوں نے اگر پچھلے اپنے وعدوں پہ عمل نہیں کیا تو پھر اس کو ووٹ دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ بھی چینجز ہم خود لائیں گے. جب تک ہم یہ چینجز نہیں لائیں گے تو ہم کسی اور سے توقع نہیں کر سکتے. ملک کو آگے لے جانے کے لیے اس وقت یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. نسیم کیا کہتی ہیں, اسپورٹس میں کبھی ہم بہت آگے ہوا کرتے تھے, ہمارے پاس 4 ورلڈ کپ یعنی ورلڈ چیمپئن تھے ہم. اب ہاکی میں مطلب ہاکی دیکھیں,
باقی جو گیمز ہیں وہ میں بھی یہ ذکر کرنے والی تھی کیونکہ ہاکی میں ہمارے جو جتنے لیجنڈس ہیں اسٹارز ہیں ہمارے ان سے کبھی بات ہوتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے تو وہ سب یہی افسوس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہمارا قومی کھیل ہے بالکل تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایتھلیٹکس میں ماشاء اللہ بہت آگے جا رہے ہیں ارشد ندیم ہیں شجر عباس ہے مطلب اس طرح سے لڑکے جو نیو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ اب آگے آ رہے ہیں لیکن ہم اپنے جو قومی کھیل کو نہیں بھول سکتے نا ہاکی کے لیے بڑا افسوس ہوتا ہے اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کیا سمجھتی ہیں کیوں میرے خیال سے جو پہلے کے جو لوگ تھے نا وہ اپنے چیزوں کو پہچانتے تھے اپنے ٹارگیٹس کو پہچانتے تھے لیکن ابھی جو جتنے بھی ٹیلنٹڈ بچے آ رہے ہیں یا لڑکے جو اب نیو ٹیمز بن رہے ہیں ایک تو کوچز دیکھ کے صحیح سوچ سمجھ کے سلیکشن کرنا چاہیے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ جب سلیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ میرٹ پہ کریں سب سے بڑا المیہ یہی ہے ہمارے پاس کیونکہ جب تک ہم میرٹ کو آگے نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہم اگر ہمارا یہ کہ یہ بچہ اچھا ہے اس کو کبھی دیکھا ہوگا تو چلو یہ ٹیم میں آ گیا ہے کیمپس ہی نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم پاکستان ٹیم کا اگر ہم ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں اگر ایشیا کپ کھیلنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے سب سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 15-20 دن کا کیمپ ہوتا ہے جی جا کے آپ ایونٹ کھلانے چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے انجریز ہو جاتی ہیں بعض دفعہ تو ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ کٹس یا ڈیلیز بھی نہیں ملتے ہیں لوگوں کو تو وہ ایشوز بھی ہم نے دیکھے تو ہمارے نظام نہیں ہے جب تک ہمارا نظام بہتر نہیں ہوگا چاہے وہ ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں یا اسپورٹس میں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو میرے خیال سے اس میں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی یہ ہے کہ جب کوئی جیت جاتا ہے تو اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں وہ اپنی محنت سے آگے بڑھا ہوتا ہے وہ اپنی محنت سے آگے ہاں وہ پھر سب ہوتے ہیں پھر وہ پکچرز کے لیے تو سب آ جاتے ہیں نا لیکن آپ اس پہ کام تو کریں اگر آپ ایشین لیول پہ جیتے ہیں تو پھر اولمپکس پہ بھی جائے گا وہ بندہ اس نے آگے بھی ایونٹس کرنے تو ہم اپنی جو کہتے ہیں نا گراس روٹ پہ کام اسی پہ نہیں کرتے ہیں ہم صرف فوٹو سیشنز کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے رضوان کیا پیغام دینا چاہیں گے پہلے مبارکباد بھی دوں گا ماشاءاللہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تصویریں بھی میں نے دیکھی اچھی بات چیت ہے آپ کی اچھی دوستی ہے جی بالکل خیر دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کی سب چیزیں بہتر ہوں خیر امید تھی آپ کو کوئی ایسا چانس لگتا تھا نہیں اچانک نام آیا لیکن یہ کہ قابل شخصیت ہیں ویسے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب اور کتابیں بہت پڑھتے ہیں اور ایک اچھی شخصیت ہیں امید ہے کہ جو بھی جتنا بھی کافی ہمارے فرینڈ سرکل میں کافی لوگوں فرینڈ سرکل میں بالکل اور بڑا اچھا ان کا اچھا خیر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اب 76 سال گزر چکے ہیں اور بہت سارے تجربات ہو گئے ملک کے اندر اب تھوڑا سا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اور میں مسلسل ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خطے میں عموماً باہر کے لوگوں نے آگے حکومت کی چاہے وہ محمد بن قاسم ہوں چاہے مغلس ہوں چاہے انگریز ہوں یا عادت تھی لوگوں کو کہ اقتدار کیسے چلایا جا سکتا ہے اور جب پاکستان کو آزادی ملی تو جن لوگوں نے اقتدار پہ قابض ہوئے وہ وہی لوگ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اب انگریز چلے گئے اب ہم انگریز بنیں گے اب سب چیزیں ہمارے لیے ہوگی اور ہم باقی قوم غلام ہوگی آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے تو ہمیں مساوات کی بنیاد پر جو ہے برابری کی بنیاد لوگوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے اگر یہ اس ملک میں ترقی کرنی ہے آگے بڑھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا ٹیکس دیں تو ان کو کچھ دینا بھی ہوگا یہاں پہ کیوں پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں کیوں ہم سرکاری سطح پہ ایک عام آدمی کی زندگی میں ریاست کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی اسے کرنا پڑے گا اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب لیڈرشپ قربانی دے گی اور وہ یہ سوچے گی کہ صرف میں امیر نہ بنوں میرے ملک کا ہر شخص امپاور ہو اور پر کیپٹل انکم ہمیں بڑھانی ہوگی لوگوں کی اس کے بغیر ترقی کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ رضوان آپ کا نسیم حمید آپ کا بہت بہت شکریہ شریل گوپلانی صاحب آپ کا شکریہ ناظرین ہماری اس پروگرام میں اس سلاٹ کا جو وقت ہے وہ اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی دیکھتے رہیے ٹرانسمیشن میری طرف سے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد